Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ماہ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کی برکات ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ نے اس مہینے میں کتنے روزے رکھنے ہیں، اور ان روزوں کی فضیلت کیا ہے، کس طرح سے آپ نے اس مہینے کو گزارنا ہے، اور پھر اس میں جو خاص رات ہے شب برات، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں آپ نے کیا کس طرح سے اس رات کو گزارنا ہے، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس میں قیام کرنے والوں کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو کیا ثواب ملتا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ آپ ضرور اس ماہ مبارک میں رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اور اس انداز سے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک بندہ مومن کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سلیقہ بتایا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم علیہ السلام ایک دعا فرماتے، اور اس دعا میں ابھی رجب کا چاند نظر آتا تھا، لیکن رجب کے چاند نظر آنے پر دعا مانگتے، اس دعا میں ماہ شعبان کا ذکر فرماتے۔ کون سی دعا؟ نبی کریم علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب مبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو رجب کے مہینے میں ہی اس مہینے کا ذکر نبی کریم علیہ السلام دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان کا ایک سرا جو ہے وہ رجب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ میں کہتا ہوں شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو عام نہ سمجھیں کہ بس یہ عام مہینہ تھا، اور بس جس طرح باقی زندگی کے ہم دن گزار رہے ہیں اسی طرح غفلت میں ہی ان دنوں کو بھی گزار دیں۔ نہ، آپ نے اس مہینے کو عبادت الہی میں، رجوع اللہ میں، آپ دیکھیں اس کا ایک سرا رجب کے ساتھ، دوسرا رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ایک عاشق رسول کے لیے، اللہ کے حبیب کے عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ کا فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو عبادت الہی میں گزارا۔ آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، آپ اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی، اور الف سے مراد الفت یعنی محبت، اور نون سے مراد نور ہے۔ فرمایا جو خوش نصیب لوگ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بزرگی، بلندی، بھلائی، محبت اور نور عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر بندہ اس مہینے میں عبادت الہی کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارے۔ لیکن افسوس ہے بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی غفلت اور وہ اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اپنا رخ عبادتوں کی طرف وہ کر لیتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنی معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے کاروباری معاملات کو، وہ لین دین کو پورا کر لیتے، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا
تو وہ اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ اس قدر تیاری کیا کرتے اس مہینے میں۔ بزرگ فرماتے ہیں رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھر پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ جو بیج آپ نے رجب میں لگایا تھا، اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کا، یعنی توبہ کی رجب کے مہینے میں، اب اس توبہ کو کنٹینیو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھنا ہے، توبہ استغفار میں، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھ کے عبادت الہی میں اس مہینے میں آپ نے اس مہینے کو گزارنا ہے، اور پھر ماہ رمضان مبارک میں آپ کو اس کا پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ماہ شعبان المعظم جس طرح صحابہ کرام کی زندگی میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے بھی وہ غفلت سے جاگے ہیں یا نہیں؟ خواب غفلت سے ہماری بھی آنکھ کھلی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے رجوع اللہ کیا ہے؟ ہم پلٹے ہیں اللہ کی طرف، ہم نے عبادات کی طرف توجہ کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن، درود، ذکر، فکر کی طرف ہماری توجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیں، پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ کتنے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے وہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو 30 کے 30 روزے ہر بالغ عاقل مرد و عورت پر، مسلمان پر فرض ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ماہ شعبان میں نفلی روزے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں آپ روزے بھی رکھیں۔ ایک اور روایت تو انتہائی ایمان افروز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ شعبان کے مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھے گا، قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، اس طرح وہ میرے قریب ہوگا جو ایک نفلی روزہ رکھے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شعبان کے ابتدائی 3 روزے رکھے اور آخری 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک سواری عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے علاوہ آپ سب سے زیادہ وہ جو روزے رکھتے ہیں وہ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لوگ اس مہینے کے حوالے سے غفلت میں ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں بندے کے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں، اس وقت میں روزے سے ہوں۔ آپ بھی کوشش کریں نفلی روزے رکھیں۔ اور پھر اس مہینے میں ایک شب ہے شب برات، 15 شعبان المعظم کی رات، وہ بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے، وہ جہنم سے آزادی پانے کی رات ہے، سمجھنے کے گولڈن چانس ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا، ایک بالکل نایاب ایک گولڈن چانس ہے۔ کوشش کریں ضرور اس رات کو جاگیں۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو فرمایا کہ ان کی بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس شب میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر انسان کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کی۔
7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ مایا وہ لوگ ہیں: ایک شرک کرنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ پرور، چوتھا شرابی، پانچواں ناحق قتل کرنے والا، چھٹا شلوار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور ساتواں چغل خور۔ تو یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اگر یہ پکی سچی توبہ نہ کرے، پکی سچی توبہ کر لیں۔ اگر اس گناہ میں سے، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے، یا آپ اس گناہ میں ابھی تک وہ مصروف ہیں، یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو پکی سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور اس رات کی برکات حاصل کریں۔ ایک اور روایت جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے تاکہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو رزق طلب کرے میں اسے رزق حلال دے دوں، کون ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اسے نجات دے دوں، کون ہے اس کی بارگاہ سے بار بار صدائے رحمت آتی ہے۔ آپ کوشش کریں اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اس رات میں 3 کام کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تو قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اصالہ ثواب کرنا۔ نمبر 2، اس رات میں ذکر، فکر، تلاوت قرآن، درود، ذکر، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، نوافل ادا کرنا۔ اور 3، اس رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ یہ احادیث سے ثابت ہیں۔ باقی اس رات میں جو پٹاخے چلائے جاتے ہیں، چھریاں اڑائی جاتی ہیں، آگ سے کھیلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اسلام قطعی طور پر بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس رات میں غفلت نہ برتیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس رات کی برکات سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، تو کوشش کریں اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی اور عبادت الہی بجا لانے کی اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔